کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، پروگرام احکام شریعت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام، نعت خواں حضرات، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، نعت خوانوں سے نعتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، جمعے کا جو بابرکت دن ہوا کرتا ہے، یقیناً یہ بڑی ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، رحمت، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا دن ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن ہوا کرتا ہے کہ جس دن آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز جمعہ کی صورت میں۔ ویسے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ میں اس طرح نماز پڑھنے لگ جاؤں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر رب ہمیں نظر نہیں آ رہا، روحانی طور پر ہم سمجھتے ہیں ہم اس قابل کہاں، لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں نوٹ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے 2 فرشتے یہاں بٹھائے ہیں، نمائندے ہیں یہ اللہ رب العزت کے، یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ہر اچھائی ہر برائی نوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، اس فرشتے کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑا خطرناک فرشتہ ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، نادان تھے، بچے تھے، لیکن فرشتے سب ایک ہی ہوتے ہیں، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، یہ ہماری آپ کی اچھائیاں لکھتے ہیں اور یہ ہماری برائیاں لکھتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے ان کو تو ہم بہت کم ہی موقع دیتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو بہت کم نالائق ترین انسان، بہت کم اس فرشتے کو موقع دیتا ہوں۔ یہ مجھ سے بڑا خوش ہوگا کہ اس نے دبا کر موقع دیا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا قلم روک دوں، کچھ ایسا کر دوں اور یہ نیکیاں لکھتے چلے جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے ناظرین کرام کب ہوگا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا، کب ہوگا کہ جب میں اللہ کو وحدہ لا شریک تو میں مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا، میں جب اللہ کی ماننے لگ جاؤں گا، اللہ کے حبیب کی ماننے لگ جاؤں گا، تو یقیناً یہ وقت آئے گا کہ یہ فرشتے میری نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین، میں بیڑا پار تو کرنا چاہتا ہوں اپنا، لیکن کوشش نہیں کرتا۔ مجھے کوشش کرنا ہوگی، مجھے آگے بڑھنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا۔ قرآن جس کو میں نے سجا کر رکھا ہوا ہے مشکل وقت کے لیے، اس کو اٹھانا ہوگا۔ روزانہ ایک سورت نہیں صحیح، ایک لائن ہی مجھے پڑھنا ہوگی، نماز کی ادائیگی کرنا ہوگی، تو یقین جانیے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی بن سکتا ہوں۔ میں نماز بھی نہ پڑھوں، قرآن بھی نہ پڑھوں، سرکار کے فرامین کو بھی نہ دیکھوں، عمل پیرا نہ ہوں، سنتوں پر عمل نہ کروں، تو پھر میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکامی میرا مقدر ہوگی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو سارے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ جمعے کا بابرکت دن ہے، اس دن دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اچھا انسان بنائے۔ ایک انسان چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر رکھنے میں ناظرین کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے مسکرائیں، سامنے والا بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہو، بولو نہیں یار عادت ہے میری، وہ بھی یقین جانیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ بھی صدقہ ہے، چلتے پھرتے صدقہ دے دیجئے۔ جمعے کے دن تو جتنا زیادہ صدقہ دیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ عام دنوں میں بھی اجر تو ملتا ہے، لیکن جمعے کے دن تھوڑی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے تو وہ زیادہ اجر اور جلدی اجر مل جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیں، کیونکہ عید کی سعادتیں بھی ہیں۔ یقیناً آپ نے اچھا خاصا گوشت بھی کھا لیا ہوگا، اور اگر نہیں کھایا کھا لیجئے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یقین جانیے ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ قربانی کے گوشت میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پڑوس میں قربانی نہیں ہوئی، نظر تھوڑی سی مار لیجئے۔ ابھی گوشت آپ کا جو فریج میں رکھا ہوا ہے، آپ نے عید سے پہلے، میں نے بھی پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جو فریج ہے نا ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قربانی کی عید آنے والی ہے۔ ناظرین، ہم محرم تب گوشت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، گوشت بھی پناہ مانگ رہا تھا، خدا کا واسطہ ہے مہربانی کر دو مجھ پر، تیسرے دن ختم کر لیا کریں۔ آج کا تیسرا دن ہے یقیناً، تو کوشش کریں آج شام تک وائنڈ اپ کر لیجئے، چیپٹر کلوز کریں۔ آگے گوشت دکانوں میں مل جائے گا ناظرین، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، جو گوشت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے،
ان کا حق بنتا ہے ان تک پہنچا دیجئے تو اللہ پاک آپ کو اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا. آپ کی سوچ ناظرین اگلے سال تک نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے. یہ والے ہمارے طرف سے جو اللہ کی طرف سے ملائکہ ہمیں میسر ہوئے ہیں ان کو خدمت کا ان کو لکھنے کا موقع دیجئے, آپ خدمت کیجئے, اللہ قبول فرمائے. ناظرین عید کی بابرکت سعادت ہم نے سوچا کچھ اچھے اچھے مہمانوں کو بلا لیا جائے. آج ہمارے ساتھ بہت پیاری شخصیت جو کہ حج ٹرانسمیشن جو ہم نے کی تھی اس میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کو گلوبل ون پر اکثر اوقات دیکھتے ہیں. میرے بھائی ہیں, بہت پیارے ہیں, محسن ہیں, بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. محترم المقام جناب فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ عید کی بہت مبارک, اللہ کا شکر ہے, بہت بہت عید کی مبارک. خیر بار, بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ الحمدللہ. بس اللہ یہ آپ کا حسن ذہن ہے, حسن نظر ہے. ماشاء اللہ, نظر نہ لگے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک سوال کرنے کا جی چاہ رہا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے سرما لگانا ویسے سنت ہے, تو آپ کی آنکھوں پہ اکثر یہ سرما ہے یا آنکھیں ہی ایسی ہیں؟ نہیں سرما ہے, میں سرما لگاتا ہوں جب رات کو سوتا ہوں, جب بھی لگا کے سوتا ہوں, جب صبح اٹھتا ہوں تو جب بھی لگا. یہ سنت ہے سرما لگانا, مطلب آپ لگاتار سنت پر عمل کر رہے ہیں. ناظرین سنت پر عمل, کسی ایک سنت کو بھی پکڑ لیجئے, مسواک بھی سنت ہے, داڑھی بھی سنت ہے, اور آنکھوں پہ سرما لگانا بھی سنت ہے. میں نے دیکھا ابھی آپ پروگرام میں آنے سے پہلے آپ خوشبو لگا رہے تھے, وہ بھی سنت ہے. مطلب سنتوں کے درمیان آپ جھرمٹ میں ہیں, تو یہ رحمتیں سمیٹتی, اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. بات ایسی ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت ہے, ہم ان کے امتی ہیں. بالکل ہمارے آقا نے جو جو عمل کیے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. بالکل, بہت خوب جی. اور یہ سرما آپ پر اچھا بھی لگتا ہے. آپ اگر بغیر سرمے کہیں گے تھوڑا سا عجیب لگے گا, عجیب سا محسوس ہوتا ہے. عجیب تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, مطلب وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا. ابھی آپ اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے, بات چیت بھی رہے گی آپ سے اور نعتیں بھی سنیں گے. آپ ہی کو بتاتے چلیں ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں. عید کا بابرکت دن بھی ہے, جمعے کا دن بھی ہے, تو ہم نے سوچا ان کو بھی زحمت دیں. میری مراد محترمہ ہنا منیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم ہنا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ یقیناً عید کا دن اور عید کا پہلا اور دوسرا دن تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کام ہوتے ہیں, گوشت کی کٹنگ کرنا, گوشت کو وہ کیا کہتے ہیں, اور ہم خواتین کے لیے تو مطلب دوسرا تیسرا دن تو مصروفیت میں جا پھر مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو کیسے دن گزرا آپ کی عید کا پہلا اور دوسرا دن, بتائیں نا کیسا گزرا آپ کا؟ پہلا دن بھی یہی بس کٹنگ میں, پکانے میں. میرے تو یہ کہ بچے تو بیف زیادہ نہیں کھاتے, لیکن گھر کے بڑے لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے نمکین گوشت ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے. والد محترم ہو گئے, آپ کو پتہ ہے میرے منہ میں پانی آ گیا ابھی کچھ یہ کہ نمکین گوشت مطلب مرچ مسالہ میں سمجھ رہا ہوں. جی جی, وہ زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے. باقی لوازمات یہ کہ ہسبینڈ کے لیے, بہن کے لیے, والدہ کے لیے. اچھا بڑی بات ہے یہ اسپیشلی خواتین ہی کا تو یہ خاص دن ہوتا ہے اسپیشلی. باقی جو ہم چھوٹی عید ہوتی ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں, اس میں یہ کہ میٹھے والا سلسلہ ہوتا ہے اور اتنا مشکل نہیں ہے. ویسے بھی بریانی وغیرہ تو اس میں بھی بنتی ہیں, لیکن اس میں اسپیشل گوشت کا روز آنا, مہمانوں کا بار بار آنا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو کٹا کٹ بن رہا ہے جی, کباب بن رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو آپ نے سارا اہتمام کیا ہوا ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ گوشت کاٹ رہی ہیں اور ہاتھ میں چھری لگ گئی یا ایسے لگ جاتا ہے؟ ان دنوں میں یہ بہت ہوتا ہے. ایسا ہوا میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ کہ مجھے کبھی آپ نے دبا کے رکھا ویسا ہی. چلے اچھی بات ہے, یہ ضروری ہے ناظرین کرام, مجھے بھی کرنا چاہیے. کاش میں بھی ایسا بن جاؤں, میں گھر والوں کی ہیلپ کرواؤں, اور جنہوں نے ہسبینڈ کو دبا کر رکھا ہوا ہے وہ کامیاب ہے. دیکھیے یہ تو سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ معاشرہ ہے, وہ کہتا ہے کہ دبا کے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے, وہ میں کہہ رہا ہوں, معاشرہ نہیں کہتا, معاشرہ بڑا اچھا ہے. میں نے یہ کہا تفریحاً کہا, لیکن ناظرین کرام یہ بہت ظلم ہے. وہیں آ رہا تھا تو محترمہ نے بھی وہی گفتگو کر دی جو میں کرنا چاہ رہا تھا, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر میں کام کرنا یا اپنے ازواج کے ساتھ کام بٹانا, ہاتھ بٹانا, جو بھی وہ کام کر رہے ہوں. ناظرین آٹا گوندنا ہو یا کھانا پکانا ہو یا روٹی پکانی ہو یا گوشت کی کٹنگ ہو, چلے میں نہیں پکا سکتا لیکن کاٹ تو کاٹ بھی نہیں سکتا, کم از کم وہ بوٹی جو ہوتی گوشت ایک طرف سے وہ پکڑے ایک طرف سے میں پکڑوں, وہ چھری چل رہا ہے, تو یہ بھی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن معاشرہ دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, لیکن یہ اچھی چیزیں کرنا چاہیے. کہنے والے کو کہنے دیجیے, حامد رضا کہہ رہا ہے کہنے دیں, آپ نے کرتے رہنا. جو ہماری بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے تو مہربانی کیجیے گا اس کو کنٹینیو کیجیے گا. اچھا تو میں چاہوں گا فرید احمد خورشیدی صاحب, جی میں اکثر کہہ دیتا ہوں خورشید احمد فریدی صاحب,
بات تو وہی آ جاتی ایک ہی ہے. بات. تو آپ کی آواز ہو اور ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پلیز کلام پیش کرتا کیجیے. ہوں، اور دعائی ایک کلام ہے جی وہ پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہم اللہ صلی علیہ علی وسلم. سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہاں ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری. ایک راز بتا دوں میں اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری. بس اتنی تمنا ہے منزل مدینہ ہو. بس اتنی تمنا ہے منزل مدینہ ہو. پہنچوں میں مدینے میں آ جائے قضا میری پہنچوں میں مدینے میں آ جائے قضا میری ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے فرید احمد خورشیدی صاحب. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. میں حنا صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا
लगाता रहूं मैं, केला पैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला पेश करने की सादत हासिल फरमा रही थी हिना मुनीर साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में, हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए क्योंकि ईद का समा है, ईद के समा पर मुस्कुराना चाहिए। और उनको भी याद रखिए जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो गुरबा हैं। यकीनन इन दिनों आपके घर उन लोगों का आना बहुत ज़्यादा है, लेकिन नाज़रीन इकराम, हम भी तो इंसान है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आजकल तो जो गुरबा नहीं हैं वो भी बस उनकी आदत सी हो चुकी है। कोशिश करें उनको भी ना झाड़ें, उनको भी बुरा भला ना कहें, क्या पता उनमें से कोई हकदार हो, कहीं उसकी दिल आज़ारी ना हो जाए। प्यार से समझा दीजिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं यार जितना प्यार से करो, जितना समझाओ, ये उतना ही सर पे चढ़ते हैं। और ये बात है, ये देखा है हमने। जो हकदार होता है ना, आप उसको एक दफ़ा टोक देंगे, वो फिर आपसे नहीं कहेगा, वो सवाल नहीं करेगा। जो हकदार नहीं होते वो पीछे लग जाते हैं। कोशिश करें उनको भी प्यार मोहब्बत से समझा दीजिए, गालम गलोच न कीजिए, डांटिए नहीं, उनको बुरा भला ना कहें। किसी की कहीं आह लग गई तो सत्यानाश हो जाना है, कोशिश किया करें। ये मौका होता है, ये मकाम होता है कि जिसमें आपको बर्दाश्त करना है। जब भी तो कहा गया है कि सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ कौन है भला? अल्लाह। अगर मेरे साथ कोई चौधरी साहब वडेरे हो तो मैं अक्कड़ के चलता हूँ, और जिसके साथ अल्लाह हो जाए तो यकीन जानिए उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। सब्र लाजमी नहीं कि आप किसी दुख की घड़ी में हो, परेशानी की घड़ी में हो, उसी में सब्र। सब्र हर जगह हो। कहीं कहीं ज़्यादा हंस जाना, उस पर भी कहा जाता है सब्र, थोड़ा सब्र से मुजाहरा करो, इतना ज़्यादा हंसना भी अच्छी चीज़ नहीं होती। कहीं बहुत ज़्यादा रो जाना, तो उसमें भी कहा जाता है सब्र का मुजाहरा करो, ज़्यादा रोना अच्छी बात नहीं होती। मतलब सब्र हर जगह, हर मकाम आपके दामन को पकड़ा हुआ है, आप भी उसके दामन को पकड़ के रखिए, ना छोड़िए। सब्र आपको हमेशा याद करता है। फरीद अहमद खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा फरीद भाई कोई कलाम पेश कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। या शाह उमम, या शाह उमम, एक नजर करम, मुरलाज तुम्हारे हाथ सरकार, मोर नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाह उमम, एक नजर करम, मुरलाज तुम्हारे हाथ सरकार, मोर नैया लगा दो अपने करम से पार, मोर नैया लगा दो अपने करम से पार। टूटी हुई आस हूँ मैं, दुख से भरा दिल है मेरा, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन,
صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین یا شاہ امم ایک نظر کروں موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے حنا منیر صاحبہ۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کلام پیش کریے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خود مجسم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں حنا منیر صاحب۔ اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ فرید احمد خورشیدی صاحب، عید کا سماں ہے، یقیناً جیسے کہ محترمہ نے کہا کہ خواتین کا کام گھر میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو گھر میں کام ہوتا ہے اس کو بھی لے کر آنے کا معاملہ مرد حضرات کا ہی ہوتا ہے، تو آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں پہلے اور دوسرے دن؟ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے الحمدللہ پہلے دن بھی قربانی ہم نے کی اور دوسرے دن بھی الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قربانی کرنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جنہیں اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ کرے۔ جب وہ قربانی کرتا ہے تو وہ جو گوشت جتنا بھی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو کہ مستحق ہیں، انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، چل کر جانا پڑتا ہے۔ اور میں ایسے ہی کیا کرتا ہوں کہ تمام گوشت جب تیار ہو جاتا مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے حصے بنانے کے بعد ایک سائڈ پہ ایک بچے کو بھیج دیتا ہوں، میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ایک سائڈ پہ ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، تو اس طریقے سے پورا تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ اہتمام ہوتا ہے جس کے لیے گھر میں کھانا، ظاہر خواتین کا کام ہے تو گھر میں کھانا بنتا ہے۔ دوسرے دن بھی اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ تیسرے دن جو ہے وہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں پر آتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری 4 بیٹیاں ماشاءاللہ، داماد سارے، پھر پورا ایک سما ہوتا ہے گھر کے اندر، یہ ایک اہتمام ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا عید کا دن جو ہے وہ گزرتا ہے الحمدللہ۔ اور جیسے میں گھر سے آیا تھا، نکلا تھا، جلدی میں نکلا ہے، ٹائم بہت شارٹ تھا، جمعے کا دن بھی ہوتا تو کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگی۔ جب یہ انہوں نے محترمہ نے بھی کھانے کا ذکر کیا، آپ نے کیا، تو یقین مانیے اس وقت ایسی بھوک لگ گئی ہے کہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں نا، بس چلیں جی، خیر پتہ نہیں آپ کب بلائیں گے، کب ہم کھانے آپ کی طرف آئیں گے، عید کا سماں۔ نہیں انشاءاللہ بلائیں گے آپ کو، آپ ضرور تشریف لے کر آئیں، دیکھیں اور پکی بات پکے ہو گئے۔ ناظرین دیکھیں، میری تو بکنگ ہو گئی ہے، آپ نے بھی جہاں بھی جانا ہے، عید کا سماں ہے، کوشش کیا کریں اپنے رشتہ داروں کے، دوست احباب کے ہاں جایا کریں۔ محبتیں بڑھتی ہیں لیکن محبتیں بڑھانے جایا کریں، ہاں یہ چیز کوشش کیا کریں لازمی۔ کسی ایسے دوست کے گھر یا کسی ایسے رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں کہ جن کا آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات تھوڑے، مالی حالات تھوڑے سے ہلکے پھلکے ڈسٹرب ہیں، وہ سفید پوش ہیں، وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا
کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس کے ساتھ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہیں, تو کوشش کیا کریں جاتے ہوئے کچھ ہلکا پھلکا کوئی بھی چیز جو اس وقت کام آنے والی ہے وہ لے جائیں, اور یقین جانیے اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. حنا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں. ناظرین ہم اپنے پروگرام کی طرف بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد, پھر اپنے معزز مہمانوں سے بات بھی کرتے ہیں, نعت بھی سنتے, کہیں نہ جائیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام احکام شریعت میں, ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. عید کا سماں ہے ناظرین اکرام, جمعے کی بابرکت سعادتیں بھی ہیں. کوشش کیجئے اپنوں کا خیال رکھیے, پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا, سب کا خیال رکھیے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتی ہیں. اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے, ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں. میری مراد محترمہ سیدہ زہرا بطول. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدائے دو جہاں کی تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہی عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہی عالی وقار. اور یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سے والے آنا بار بار. اور لپٹنا ملتزم سے والے آنا بار بار. حال دل پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے. حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے. دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار. دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار. ہو کرم
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں سیدہ زہرا بتول صاحبہ. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. آپ سے کلام اور بھی سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ فرید احمد خورشیدی صاحب موجود ہیں. فرید احمد خورشیدی صاحب، عید کا سماں ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا گھر پہ مہمانوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، اسپیشلی عید کے تیسرے دن. تو جو پہلے دن اور دوسرے دن کی رونقیں ہوتی ہیں، اس دفعہ آپ نے کیا نوٹ نہیں کیا کہ لوگوں نے بہت زیادہ قربانی کی ہے؟ حالانکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا عید سے 3 دن 4 دن پہلے منڈیوں سے آوازیں آنے لگ گئی تھیں کہ بھئی مال مویش کم پڑ گیا ہے. تو لوگوں کا میرے خیال سے رجحان، شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی الحمدللہ. بات ایسی ہے کہ جیسے جیسے شعور لوگوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو اس اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو یقیناً ہر سال جو ہے پچھلے سال سے زیادہ قربانی الحمدللہ ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ ایک ایک گھر میں 3 4 قربانیاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے. بے شک. اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں بخشتا ہے ان سے یہ کام لیتا ہے. اور یقیناً 3 4 دن پہلے ایسا ہی ہو رہا تھا کہ جی اب مویشی منڈیوں میں بہت سی جگہوں پہ مالی اختتام ہو چکا ہے. لوگوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اچھا، اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو آئندہ سال کے لیے جانور خرید دیتے ہیں اور پورے سال ان کی اوپر محنت کرتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں اور قربانی، اس قربانی کی کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے میرے خیال سے. تو پورا سال ان کو ایک تو ثواب بھی ملتا ہے اور کیونکہ ایک انسیت ہو جاتی ہے نا قربانی. تو کیونکہ ہے کہ سب سے افضل چیز پیش کی جائے، سب سے قیمتی چیز پیش کی جائے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورا سال قربانی کے جانور پر محنت کرتے ہیں، ان کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اور جس دن قربان ہوتا ہے تو ان کے دل پر وہ ہاں ایسا ہی ہے، تکلیف انہیں ہوتی ہے. بچے بڑے افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے راہ اللہ میں قربان کرنا. ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے قربانی جب ہونے لگتی، جانور کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، واقعی آنسو تو آتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے. 3 4 دن تک اداس رہتے تھے. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک چیز ہونی ہے. ناظرین کرام، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو بہت اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں فرید احمد خورشیدی صاحب، کلام بھی پیش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پیش کرتا ہوں کیونکہ حج کا موقع ہے اور بہت سارے حاجی لوگ اس وقت حج کرنے کے بعد خانہ کعبۃ اللہ شریف میں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کمال احمد شاہ جان پوری رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، کیا بات ہے. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے. سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، دیدار ہے. مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے. بے شک عشق سے آقا کے جو سرشار ہے، عشق سے آقا کے جو سرشار ہے، طیبہ جانے کے لیے تیار ہے، طیبہ جانے کے لیے تیار ہے، تیار
سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، اور دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے، دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے، جس کو آقا کی گلی سے پیار ہے، جس کو آقا کی گلی سے پیار ہے، پیار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ اور حامد بھائی، ہر عاشق مصطفیٰ کے دل کی ترجمانی کمال صاحب نے پیش کرتا ہوں جی کہ موت آئے کاش طیبہ میں کمال، موت آئے کاش طیبہ میں کمال، موت سے کس کو بھلا انکار ہے، مرحبا کیا روضہ سرکار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت ادائیگی اور بہت خوبصورت انداز میں آتے پیش کے، اللہ آپ کی آواز میں، سوز میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام تو جاری ہے، سیدہ زہرا بطول صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیدہ زہرا بطول صاحبہ، عید کا تقریباً تیسرا دن ہے اور خواتین کے گھر میں کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے کس طرح یہ والی عید منائی؟ مصروفیات ہوں گی یقیناً آپ کی بھی؟ خواتین کی اس عید پہ تو یہی کام کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس عید پہ خواتین صرف کچن سنبھالتی ہیں۔ اچھا، نہیں تو وہ تو چھوٹی عید، عید الفطر میں بھی، عید الفطر میں اتنا نہیں ہوتا جس بڑی عید میں جتنا ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ کافی فرق ہے۔ عید الفطر میں مطلب آپ کے اوپر جو آپ نے تیاری کر لی، صبح کی شیر قورمہ بنا لیا، ناشتہ تیار کر لیا، پھر سارے دن پھر آپ باہر نکل گئے، آؤٹنگ پہ نکل گئے، بچوں کے ساتھ پکنک پہ چلے گئے، ایسے ہی کسی کے گھر رشتہ داروں میں ریلیٹیوز میں چلے گئے ملنے کے لیے، اور اس عید پہ تو آپ کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں، یہ کام بہت ہوتا ہے، اس عید پہ کام بڑا ہوتا ہے، پھر کہیں جانا ہوتا ہے تو ایسے نہیں نکلا جاتا، بڑی مشکل سے ٹائم سنبھال کے مینیج کر کے پھر نکلنا پڑتا ہے۔ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، پر ہمارا بڑا گھر ہے وہاں پر ہوتا ہے، اچھا، مطلب سب وہاں ایک سب جگہ وہاں اکٹھے ہو پر جاتے ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ بھی بڑی بات۔ ہاں، اس عید پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے قربانی ہے تو بالکل، ایک جانور کسی بڑے گھر میں، تایا ابو ہو گئے، بالکل، چاچا ہو گئے، بالکل، تو سب ایک گھر میں وہیں جمع پر ہو ایک گھر میں تو ہوتا ہے۔ آپ وہ باقاعدہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے اس دن کے لیے، پہلے دن یا دوسرے پہلا دن؟ ہو دوسرا نہیں، پہلا تو اول نہیں ہوتا، دوسرا یا تیسرا ہی ہوتا اچھا، ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں یہ دوسرا تیسرا دن، چلیں دوسرا بہت تیسرا۔ خوبصورت بات ہے جی۔ تو آپ سے کلام بھی سنتے، پھر اسی کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کلام پیش کیجیے گا۔ اقدس پہ خالد سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے
دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے رو رو کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایموشنل کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں۔ اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، جاتے جاتے میں اپنے معزز مہمانوں کا فرید احمد خورشیدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید زہرا بتول صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم دیا، کلام پیش کیے، باتیں ہوئیں، اللہ آپ کے سوز میں، آواز میں، ٹائم میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے بھی گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ